بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کریں گے وہ حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ محبت الہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتے ہیں۔ محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسی حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب تھی تو کیا ہی بات ہے۔ یہ ایک نوجوان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم چلا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا۔ واپس گھر آ گئے۔ گھر والے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت وہ چیز ہے جو چھپائے نہیں چھپ سکتی۔ اپنی طرف سے چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی تذکرہ کرتا تو آپ متوجہ ہو جاتے۔ ایک دم بھی محبت نہ چھپ سکی جب تیرا نام لیا کسی نے۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگایا کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ بھائی کیا کلمہ پڑھ آئے ہو؟ فرمانے لگے، جی ہاں۔ چچا کہنے لگے، اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر اس گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے دین کو قبول کرو۔ چنانچہ آپ نے ایک ہی لمحے میں فیصلہ فرمایا اور گھر چھوڑ دیا۔ اللہ کے دین کے راستے میں آپ نے گھر چھوڑا تو چچا نے بہت مارا پیٹا اور بدن سے کپڑے بھی اتروا لیے۔ ماں بالآخر ماں تھی، چھپ کر اپنی چادر پکڑا دی، کہا بیٹا ستر چھپا لینا۔ جب چادر لے کر باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے ستر چھپا لیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی، اسی لیے ذوالبجادین یعنی دو چادروں والے مشہور ہو گئے۔ اب کہاں گئے جہاں سودا کر چکے تھے؟ قدم بے اختیار مدینہ طیبہ کی طرف بڑھے۔ رات کا سفر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا ہے جس کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ یوں تمتما اٹھا۔ دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کر، وہ آیا ہے کوئی شب غم گزار کر۔ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوں۔ چنانچہ اصحاب صفا میں شامل ہو گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا۔ چونکہ قربانی بہت بڑی دی تھی، محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا تھا، اسی لیے اس کا بدلہ بھی ایسے ہی ملنا تھا جیسے ملنا چاہیے تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی کیفیت عطا کری کہ آپ بعض اوقات جذب میں آ جاتے۔ لوگ پوچھتے ہیں، جناب یہ جذب کیا ہے؟ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ جذب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طاری ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بعض اوقات بیٹھے ہوتے اور ایسا جذب طاری ہوتا کہ اونچی آواز سے اللہ اللہ کہہ اٹھتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا یہ کیا کرتے ہو؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے تو بخار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر وہاں تشریف لائے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین کی زندگی کے چند لمحات باقی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ دیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی نگاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے۔ سبحان اللہ! گود مبارک میں ہی اپنی جان اس کیفیت میں جان آفریں کے سپرد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا، عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے۔ سبحان اللہ! اللہ بھی کتنا قدردان ہے کہ جس کے بدن کو تیری راہ میں برہنہ کیا گیا، آج اسی کے بدن کو اپنے محبوب کی کالی کمری میں چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ!
آپ اللہ تعالیٰ سے سودا کر کے تو دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسی قدردانی فرماتا ہے۔ بے شک ہم لوگ ہی بے قدرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کے قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اتر کر فرمایا، اپنے بھائی کو پکڑو مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشق صادق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر لٹا دیا، گویا امانت کو زمین کے سپرد کر دیا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے الفاظ تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ یہ انجام ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے اور ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، آمین ثم آمین۔